Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. دنیا میں اس وقت 21,844 ایٹم بم موجود ہے اور ان ایٹم بمز میں قیامت بری ہوئی ہے۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ اگر یہ بم پھٹ جائے تو 11 منٹس میں پوری دنیا ختم ہو جائے گی اور دنیا میں کوئی انسان بچے گا اور نہ ہی کوئی پرندہ، جانور اور پودے۔ ایٹم بم دنیا کی انتہائی مہلک، خطرناک اور خوفناک ایجاد ہے، لیکن آپ شاید یہ جان کر حیران رہ جائے کہ یہ مہلک ایجاد غلط فہمی پر مبنی آئنسٹائن کے ایک خط کا رد عمل تھی۔ آج کی اس ویڈیو میں آئنسٹائن کی زندگی، اس خط اور ایٹم بم کی ایجاد کے بارے میں بتاؤں گا۔ میں ہوں باسط راہی اور آپ دیکھ رہے ہیں حقائق انفو یوٹیوب چینل، میرے ساتھ رہیے۔ جی دوستو، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کے بٹن پر کلک کریں اور ساتھ میں اس بیل کے نشان پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیو آسانی سے پہنچ جائے کرے۔ آئنسٹائن کو 20ویں صدی کا سب سے بڑا طبیعیات دان سمجھا جاتا ہے۔ وہ جرمنی کی شہر علم میں 14 مارچ 1879 میں پیدا ہوئی۔ آئنسٹائن کا خاندان جرمنی کے خوشحال یہودی النسل خاندانوں میں شمار ہوتا تھا۔ دسمبر 1894 میں 16 سال کی عمر میں جرمن کی لازمی فوجی سروس کے خوف سے وہ تعلیم ادھوری چھوڑ کر اٹلی پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 1896 میں اس نے جرمن شہریت چھوڑ دی۔ جون 1902 میں انہوں نے سوئٹزرلینڈ کے ایک شہر میں نوکری حاصل کر لی اور آئنسٹائن سوئٹزرلینڈ کا شہری بن گیا۔ اس وقت برلن یونیورسٹی علم کا گڑھ ہوا کرتا تھا۔ جب آئنسٹائن کو برلن یونیورسٹی سے پروفیسر اور نئے انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر اور اچھی تنخواہ کی پیشکش ہوئی تو آئنسٹائن نے اسے فوراً قبول کر کے دوبارہ 1914 کو جرمنی آنا پڑا۔ جرمن شہریت دوبارہ حاصل کر لی۔ یہاں آنے کے 4 ماہ بعد ہی پہلی جنگ عظیم چھڑ گئی۔ 4 سالہ جنگ کے دوران آئنسٹائن زیادہ تر جرمنی میں ہی مقیم رہا۔ 1922 میں آئنسٹائن کو ان کے طبیعیات میں بے مثال خدمات پر نوبل انعام دیا گیا۔ آئنسٹائن کو کشتی رانی کا بہت زیادہ شوق تھا۔ 1933 میں جب آئنسٹائن امریکہ کے دورے پر گئے ہوئے تھے تو جرمنی میں ہٹلر نے اقتدار سنبھال لیا۔ ہٹلر یہودیوں کا سخت مخالف تھا، چونکہ آئنسٹائن بھی یہودی تھا، اور جب وہ یورپ سے واپس پلٹ رہا تھا تو بحری جہاز میں خبر ملی کہ جرمن پولیس نے اس کی جھونپڑی پر چھاپہ مار کر ملک دشمن مواد تلاش کرنے کی کوشش کی ہے۔ تو اس طرح آئنسٹائن نے جرمنی کی بجائے بیلجیم کا رخ کیا۔ یہاں اس نے جرمنی کے خلاف جنگی تیاریوں کی حمایت کی اور 1933 میں ہی آئنسٹائن امریکہ منتقل ہو گیا۔ 1939 میں آئنسٹائن نے امریکہ کے صدر فرینکلن روزویلٹ کو ایک خط لکھا اور اس خط نے آگے چل کر ایٹم بم جیسی تباہی کی بنیاد رکھی۔ اسے کسی نے یہ غلط اطلاع دے دی کہ ہٹلر کے سائنسدانوں نے ایٹم کو توڑ لیا ہے، جس کی وجہ سے یہ ایک انتہائی طاقتور بم بنا رہے ہیں اور یہ بم امریکہ اور یورپ کو تباہ کر دے گا۔ آئنسٹائن گھبرا گیا اور اس نے امریکی صدر کو یہ خط لکھا کہ جناب، جرمن سائنسدان ایٹم کو توڑنے میں کامیاب ہو گئے ہیں، جس کے بعد دنیا کا طاقتور ترین بم بنانا ممکن ہو چکا ہے۔ میری آپ سے درخواست ہے کہ آپ اپنے تمام سائنسدانوں کو ایٹم کی تیاری پر لگا دیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ یورینیم بھی جمع کریں تاکہ آپ جرمنوں سے پہلے یہ ٹیکنالوجی حاصل کر لیں۔ امریکی صدر کو آئنسٹائن کا خط ملا تو اس نے اس خط کو بہت ہی سنجیدہ لیا، کیونکہ آئنسٹائن اس وقت تک دنیا کا سب سے بڑا سائنسدان بن چکا تھا اور کسی کے لیے اس کی معلومات کے بارے میں شک تک ممکن نہیں تھا۔ اس لیے امریکی صدر روز ویلٹ نے فوراً امریکہ کے نامور سائنسدان اکٹھا کیے اور انہوں نے جرمنوں سے پہلے ایٹم بم بنانے کا ٹاسک دے دیا۔ آئنسٹائن کو 1945 میں اپنی غلطی کا احساس ہو گیا۔ اسے نہ صرف یہ معلوم ہو گیا کہ جرمنی میں ایٹم بم پر کسی قسم کی ریسرچ نہیں ہو رہی،
بلکہ وہ یہ بھی جان گیا کہ ایٹم بم کتنی بڑی تباہی ہے اور اس سے پوری دنیا کو کتنا بڑا خطرہ لاحق ہو گیا۔ آئنسٹائن نے فوراً صدر روزویلٹ کو دوسرا خط لکھا اور اس میں یہ اعتراف کیا کہ اس کی معلومات غلط تھی، چنانچہ ایٹم بم بنانے کا سلسلہ فوراً روک دیا جائے۔ آپ قدرت کی ستم ظریفی ملاحظہ فرمائیے کہ یہ خط جب وائٹ ہاؤس پہنچا تو صدر روزویلٹ انتقال ہو چکا تھا، اور یوں ایٹم بم بنانے کا سلسلہ جاری رہا یہاں تک ایٹم بم بنا دیا گیا، اور یہ 6 اگست 1945 میں استعمال بھی ہوا، اور اس وقت دنیا کو یہ معلوم پڑ گیا کہ انسان کس قدر خوفناک تباہی ایجاد کر چکا ہے۔ آئنسٹائن مرتے دم تک اپنے اس خط کو زندگی کی سب سے بڑی غلطی کہتا رہا۔ دوسری جنگ عظیم کے حوالے سے آئنسٹائن کو جرمن قوم سے سخت نفرت ہو گئی، اور جنگ کے بعد پیشکش ہونے پر بھی وہ جرمنی نہیں گیا، اور 18 اپریل 1955 کو پریسٹن میں وفات پا گئے۔ موت کے بعد پوسٹ مارٹم کرنے والے ڈاکٹر نے خفیہ طور پر سر چیر کر دماغ مرتبانوں میں ڈال کر محفوظ کر لیا۔ جی دوستو، امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک کرنا، کمنٹ کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.